بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں حیدران، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ اس کتاب کا ہر عسکری نام، کردار، واقعہ اور مقام 100% درست، مستند اور ناقابل چیلنج ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی آخری قسط کی جانب۔ شپالی نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور چائے پینے میں مصروف ہو گئی۔ بریگیڈیئر سواری کے فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، لیکن دوسری طرف سے اشارہ ہونے کے بعد ہی اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، اس نے بھاری بھرکم آواز میں کہا۔ سواری صاحب، اگر آپ نے کال ٹریسنگ کے لیے فون اٹھانے میں دیر لگائی ہے تو غلطی کی، آپ کو ناکامی ہوگی۔ ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ سواری چونکا۔ کون ہو تم؟ اس نے اپنا دبدبا برقرار رکھا۔ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں۔ 24 گھنٹے ہو گئے، ہمیں جواب چاہیے، یہی ہمارے درمیان طے ہوا تھا۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھا، تو تم وہی آتنکوادی ہو؟ وقت ضائع نہ کریں مسٹر سوری، یس اور نو، مجھے فوراً جواب چاہیے۔ دوسری طرف بات کرنے والے کے اس نفسیاتی حملے نے بریگیڈیئر سواری کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ دیکھو تم لوگ، یس اور نو۔ اس نے پھر بریگیڈیئر سواری کی بات کاٹ دی۔ سواری نے دوسری طرف اپنے انٹیلیجنس ڈائریکٹر کو دیکھا، جس نے فون کان سے لگایا ہوا تھا اور اسے یس کا سائن دے رہا تھا۔ یس، سواری نے کہا، لیکن سکینہ کو ہم نے سیف ہاؤس میں رکھا ہوا ہے، کچھ وقت دینا پڑے گا۔ نو پرابلم، دوسری طرف سے اطمینان سے کہا گیا۔ کل دوبارہ رابطہ کریں گے۔ فون بند ہو گیا۔ بریگیڈیئر سواری غصے سے فون کو گھور رہا تھا۔ اینی کلو؟ اس نے ڈائریکٹر انٹیلیجنس کی طرف دیکھا۔ بہت چلاک لوگ ہیں سر، مس گائیڈڈ گیجٹ کا استعمال کر رہے تھے، جواب ملا۔ ڈیم اٹ! سواری نے غصے سے اسٹک میز پر ماری۔ یہ تمہارے سیٹلائٹ کیا جھک مار رہے ہیں؟ اس نے انٹیلیجنس ڈائریکٹر کی طرف گھور کر دیکھا، جس نے اس سوال کا خاصا غصہ کیا تھا، وہ بھی بڑا فن خواں تھا۔ یہ بالکل غیر متعلقہ سوال ہے سر، اس نے بڑے مؤدب اور طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ سواری نے خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر بعد کرائسس سیل کی ہنگامی میٹنگ ہوئی، جس میں اب تک کی کارگزاری زیر بحث آئی تھی۔ ابھی تک اسپیشل ٹیم کو ان تک رسائی نہیں ملی تھی، معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ لوگ کہاں سے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے سر، وہ سرحد پار سے بات کر رہے ہیں۔ اچانک ہی سگنل کور کے کرنل نے اپنی رائے پیش کر کے سب کو چونکا دیا۔ بریگیڈیئر سواری کے لیے تو بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ اب وہ ہیڈ کوارٹر کو زیادہ بہتر جواز پیش کر سکتا تھا اور اپنے دیرینہ دوست میجر جنرل کلونت سنگھ کی صاحبزادی شپالی کو گھر واپس لا سکتا تھا۔ آج کل پاکستان کے حوالے سے وہ جو بھی بیان دیتے اسے صبح تسلیم کیا جاتا۔ اگلے روز پھر فون آیا اور دونوں یرغمالیوں کے تبادلے کی اسکیم طے پا گئی، لیکن یہاں بھی انہیں آتنکوادیوں کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا۔ انہوں نے پہلے روز سکینہ کو ایک مخصوص مقام پر چھوڑنے کی ڈیمانڈ کی تھی، جس کے 24 گھنٹے بعد انہوں نے شپالی کو رہا کرنا تھا۔ بریگیڈیئر سواری اور ان کے ساتھی غصے سے بے قابو ہو رہے تھے، لیکن وہ سب خود کو ان حالات میں بے حد بے بس محسوس کر رہے تھے اور جانتے تھے کہ ان کے لیے ان دہشت گردوں کی شرائط تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی راستہ باقی ہی نہیں بچا۔ اگلے روز سکینہ کو وہی لڑکی اپنے ساتھ اس پوائنٹ پر لائی تھی جہاں اسے سکینہ کو پہنچانا تھا۔ وہ تحائف کا بیگ سکینہ کے ساتھ تھا اور اس کی ساتھی بھی، جس کا سکینہ نے دل کی گہرائیوں سے ان کے حسن سلوک پر شکریہ ادا کیا، کیونکہ ان لوگوں نے سکینہ سے واقعی انسانوں والا برتاؤ کیا تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس نے GHQ کی سخت ہدایات کے مطابق کوئی بھی ایڈونچر نہیں کیا تھا اور صرف اپنے ہاتھ بے بسی سے اپنے دانتوں سے کاٹ رہے تھے۔ سکینہ کو لینے کے لیے ایک نوجوان آیا تھا جس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ گو کے ارد گرد کے علاقے کو بھارتی انٹیلیجنس نے اچھی طرح اپنی نظروں میں لیا ہوا تھا، لیکن وہ یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ مجاہدین نے بھی کوئی امکان نظر انداز نہیں کیا ہوگا۔ سکینہ کو نوجوان نقاب پوش کے حوالے کرتے ہوئے وہ لڑکی سکینہ سے بہت جذباتی انداز میں بغل گیر ہوئی تھی۔ بہت کامیاب اداکارہ دکھائی دے رہی تھی، جس نے سکینہ کو کافی متاثر کر دیا تھا، لیکن اس نوجوان نے سب سے پہلے سکینہ کے ہاتھ میں پکڑے بیگ کی اچھی طرح تلاشی لے کر اس بات کا مکمل اطمینان کر لیا تھا کہ اس بیگ میں کوئی خفیہ آلہ تو نصب نہیں جو اس کی اگلی منزل کی نشاندہی کر سکے گا۔ سکینہ کو اپنے ساتھ لے کر وہ پہاڑی بھول بھلیوں میں ایسا کھویا کہ بھارتی ریڈار کے لیے ان پر نظر رکھنا ممکن ہی نہیں رہا۔ سکینہ زخمی اور خاصی کمزور تھی، لیکن آزادی کے احساس نے اس کے جسم میں توانائیاں بھر دی تھیں۔ دونوں قریباً 1 گھنٹہ پیدل چلتے رہے،
جس کے بعد سکینہ کو وہاں پہلے سے موجود ایک گھوڑے پر بٹھا دیا گیا اور اگلے مزید 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ اپنے والد سے بغلگیر ہو رہی تھی۔ اپنی ماں کو وہاں دیکھ کر سکینہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بخت خان نے تینوں کو تسلی دی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ چچا بشیر، اس نے بشیر بکروال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں سکینہ کی حالت ایسی نہیں کہ وہ مزید سفر کر سکے، لیکن حالات کا جبر ہے، ہماری مجبوری ہے، تمہیں آج رات ہی سرحد عبور کرنی ہے۔ ہم تمہیں سرحد تک لے جائیں گے، جس کے بعد تم انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تمہارا جگ جگ بھلا کرے بیٹا، روحان سی آواز میں بشیر نے کہا۔ سکینہ کی ماں نے بخت خان کو گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر عازم سفر تھے۔ اس مرتبہ بخت خان اور اس کے 2 ساتھی بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ بشیر بکروال نے ساری زندگی سرحد کو آر پار کرتے گزاری تھی۔ وہ یہاں کے چپے چپے سے آشنائی رکھتا تھا، لیکن جس راستے سے بخت خان انہیں لے جا رہا تھا وہ بشیر بکروال کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ قریباً 2.5 گھنٹے کے محفوظ سفر کے بعد وہ لائن آف کنٹرول تک آ گئے تھے اور شدید سردی کا بندوبست بخت خان نے ان کی روانگی پر انہیں گرم کپڑے اور مضبوط جوتے پہنا کر دیا تھا۔ سکینہ کی والدہ کو وہ قریباً آدھا راستہ اپنی کمر پر سوار کر کے لائے تھے، گو کہ وہ بار بار منع کر رہی تھی، لیکن بخت خان کو حالات کی سنگینی کا احساس تھا۔ کنٹرول لائن پر رک کر اس نے بشیر بکروال کو ایک ٹارچ دی اور سمجھایا کہ کتنی دیر بعد اسے ٹارچ سے سامنے کی سمت مخصوص اشارہ کرنا ہے، جس پر اس کے میزبان اسے سنبھال لیں گے۔ سکینہ کے لیے یہ لمحہ بڑا جذباتی لمحہ تھا۔ وہ آج تک بخت خان اور اپنے رشتے کو کوئی معنی نہیں دے سکی تھی۔ آج اسے شدت سے اپنے بدن کا کوئی جزو الگ ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے سکینہ، لیکن وعدہ کرتا ہوں اگر زندگی نے وفا کی اور ہمارا مشن کامیاب رہا تو ضرور تم لوگوں سے ملنے آؤں گا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ بخت خان کو اس کی دلی کیفیت کا بخوبی اندازہ تھا، لیکن اس لمحے وہ کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بشیر بکروال اور اس کی بیوی نے باری باری بخت خان اور اس کے ساتھیوں کو سینے سے لگا کر دعائیں دیں اور ان کی کامیابی کے لیے بھیگی آنکھوں اور روندے ہوئے گلے کے ساتھ دعائیں کرتے رہے۔ بخت خان اور اس کے ساتھی کنٹرول لائن پر پوزیشن لے کر بیٹھ گئے اور بشیر بکروال اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ گہرے اندھیرے کی چادر میں کھو گیا۔ بخت خان نے اندھیرے میں تب تک ان پر آنکھیں گاڑے رکھیں جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ اپنے ہاتھ سے بندھی گھڑی میں نصب کمپس کی مدد سے بشیر بکروال اپنے گھرانے کے ساتھ سفر کرتا اب اس مرحلے میں داخل ہو گیا تھا جب اس کے میزبانوں کی آمد متوقع تھی۔ اس نے ایک قدرے محفوظ پہاڑی کی اوٹ سے ٹارچ کو مخصوص انداز میں جلایا بجھایا اور جلد ہی اس کے کانوں نے ایک جیپ کے انجن کی آواز سن لی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے میزبان آ رہے ہیں۔ جیپ اگلے 5 منٹ بعد ان کے نزدیک کھڑی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے نوجوان کے پروکار انداز نے اس کا تعارف کروا دیا تھا۔ اس نے گرم جوشی سے بشیر بکروال سے ہاتھ ملایا، انہیں ان کے مختصر سامان سمیت جیپ میں بٹھایا اور بشیر بکروال کی فیملی کا سلامتی کا سفر شروع ہو گیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھول پاؤں گی بخت خان، اپنی آنکھیں چادر کے کونے سے پونچھتے ہوئے سکینہ نے دل ہی دل میں کہا۔ شپالی کی روانگی اس کی زندگی کا انتہائی کمزور اور جذباتی لمحہ تھا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ ان آتنکوادیوں کے لیے ایسے جذبات رکھے گی۔ شپالی ان کے لیے دل میں ایسی ہمدردی محسوس کر رہی تھی جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے دم رخصت اپنی ساتھی کو، جس نے اپنا نام شاہینہ بتایا تھا، گرم جوشی سے دیر تک اپنے ساتھ چمٹائے رکھا۔ میں تمہاری کامیابی کے لیے پرارتھنا کروں گی۔ روندے ہوئے گلے اور آنسو بھری آنکھوں سے اس نے شاہینہ اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، جنہوں نے اسے شاندار ساڑی کا تحفہ اور اس کی شدید خواہش پر انگریزی ترجمے والا قرآن پاک دیا تھا۔ پہاڑی سلسلے میں رات کے اندھیرے میں وہ دور تک اس کے ساتھ آئے، پھر اسے سڑک کے قریب چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ دم رخصت وہ دوبارہ شاہینہ سے بڑے جذباتی انداز میں بغل گیر ہوئی تھی۔ 10 منٹ بعد آپ کے لوگ یہاں آ جائیں گے، مطمئن رہیے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھیوں کے جانے کے بعد ہی رخصت ہوں گے۔ شاہینہ نے اس سے کہا تو شپالی نے بے اختیار اس کا منہ چوم لیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے دونوں مجاہدوں سے جو اس کے ساتھ آئے تھے مصافحہ کیا اور چھوٹا سا بیگ پکڑ کر ان سے الگ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد پہاڑی سلسلے میں کھو گئے۔ اسکاٹچن کی اس پلاٹون کو بطور ایک اکائی کسی چوکی پر تعین نہیں کیا گیا تھا۔
بلکہ انہیں مختلف دفاعی چوکیوں پر بانٹ دیا گیا تھا۔ ان میں 2 بڈیز مارکے میں دوستی اور بھائی چارے کی لازوال داستانیں رقم کر گئے۔ سب سے پہلے 2 ساتھی NLI ریجیمنٹ سینٹر بونچی کے بیچ میٹس، اسکاٹشن کے 2 پلاٹون میٹ سپاہی بخل خان اور نائک فدا علی۔ ان کی دوستی کا یہ سفر بونجی سینٹر میں تربیت کے دوران شروع ہوا۔ نہایت سادہ طبیعت، پرخلوص عادات، اعلیٰ اخلاقی اقدار کے مالک، اعلیٰ تربیت یافتہ اور دشواریوں میں بھی مسکرانے والے چہرے، جسمانی تربیت میں سب سے آگے، بہترین نشانہ باز اور انتہا کی قوت برداشت رکھنے والے۔ یہ وہ چند صفات ہیں جن کا ذکر ان کے ساتھ تربیت حاصل کرنے والے ساتھی کرتے ہیں۔ خالد نذیر سے ان کی ملاقات 4 جولائی دوپہر 2 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ قادر آگاہی چوکی پر وہ حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کے 12 جاں بازوں میں سے تھے۔ 4 اور 5 جولائی کی شب سے 7 جولائی کی شام تک انہوں نے دشمن کی ایک بٹالین کے متواتر حملے نہ صرف ناکام بنائے بلکہ دشمن کو سخت جانی نقصان سے دوچار کیا۔ نائک فدا علی محدود اسلحے کے پیش نظر صرف اپنی رائفل سے وہ گولی فائر کرتا تھا جو ہمیشہ کارگر ثابت ہوتی تھی۔ نائک فدا علی نے الصبح 7 جولائی کو اس وقت شہادت پائی جب دشمن اس کی چوکی سے قریباً 100 گز دور تھا اور دشمن کی آرٹلری کا ایک گولہ اس کے بالکل قریب آ کر پھٹا۔ سپاہی بخل نے بہت محتاط لیکن مؤثر فائر سے دشمن کی یلغار کو روکے رکھا۔ لیفٹیننٹ وسیم شفیق جب 7 جولائی کو تازہ کمک لے کر اس چوکی پر پہنچا تو صرف 3 جانباز زندہ تھے لیکن تینوں زخمی تھے۔ حوالدار لالک جان، لانس نائک محمد بشیر اور سپاہی بخل خان زخمی ہونے کے باوجود دشمن نظر آنے پر اس پر مؤثر فائر گراتے۔ سپاہی بخل خان خون بہہ جانے کی وجہ سے کافی حد تک نڈھال تھا لیکن پھر بھی اپنی مشین گن سے فائر کرتا رہا۔ ان جانبازوں کی قربانی اور وسیم شفیق کی قیادت میں تازہ کمک کی آمد سے دشمن کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ دشمن 30-35 گز تک قریب آیا تھا لیکن وہ آخری 35 گز کی چڑھائی ہی ان کی ثابت قدمی اور فتح مبین کی امین بنی۔ وسیم شفیق نے حتی الوسع کوشش کی کہ ہر ممکن ابتدائی طبی امداد دے کر ان کی جان بچا لے، لیکن جس طرح فدا علی اور بخل نے فوجی زندگی کے سفر کا آغاز ایک دن کیا تھا، ان کی دوستی سچی تھی اور انہیں ایک ہی دن شہادت نصیب ہوئی۔ وہ تو اسکارچن تھے، اس دنیا میں ڈوب کر اس دنیا میں طلوع ہو گئے۔ اسکارچن کی دوسری جوڑی 2 افسروں کی تھی۔ وہ دونوں بھی کورس میٹ، پلاٹون میٹ اور اب جنگی ساتھی تھے، کیپٹن ساجد حسین اور کیپٹن طاہر حسین، ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے ساتھی۔ وہ مثالی لیڈرز جو ملک و قوم کی خاطر جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ساجد کا تعلق آرٹلری ریجیمنٹ سے تھا، وہ موٹر پوزیشن آفیسر کے فرائض انجام دے رہا تھا، اور طاہر کا تعلق ایک مشہور انفینٹری بٹالین سے تھا، وہ مہدی پوسٹ کا کمانڈر تھا۔ جب لڑائی زوروں پر تھی اور اس کے باقی ساتھی حیدران کے ساتھ ثابت قدمی سے اور دلیری سے دشمن کے ماؤنٹن بریگیڈ کا حملہ روکے ہوئے تھے تو آتش نمرود میں کودنے کے لیے پہلا بیتاب جونیئر لیڈر کیپٹن طاہر حسین تھا۔ مہدی پوسٹ سے خالد نذیر کو اس کا یہ پیغام ملا: مہدی پوسٹ دشمن کی زد سے محفوظ ہے، کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی، میری خدمات حاضر ہیں۔ سی او کو چونکہ ساری صورتحال کا علم تھا، انہوں نے اس آفیسر کے جذبے کو سراہتے ہوئے اسے اعظم پوسٹ پر جانے کے لیے کہا۔ وہ چیتے کی رفتار سے اپنی منزل مقصود کی جانب بڑھا۔ راستے میں موٹر پوزیشن تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو ہماری موٹرز خاموش ہو چکی تھیں۔ دشمن کے ہوائی حملے اور جوابی توپ خانے کے فائر کی وجہ سے موٹر پوزیشن آفیسر ساجد حسین بھی وہیں موجود تھا، لیکن اس سے پہلے سی او کو اطلاع دے چکا تھا کہ موٹرز کا ایمونیشن ختم ہو گیا ہے۔ ساجد کو بھی مراد پوسٹ پر جانے کے لیے احکامات مل چکے تھے۔ اس طرح 8 سرفروشوں کا یہ قافلہ اب مراد پوسٹ پر اکٹھا ہو رہا تھا۔ جب یہ لوگ پوسٹ پر پہنچے تو صوبیدار مراد بیگ شدید زخمی تھے۔ نائک اسماعیل، لانس نائک محمد بشیر، سپاہی محمود عالم، محمد حسین، اسماعیل اور محمد امان جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اسکارچن کے ان دونوں نوجوان افسران نے بروقت حرکت سے اعظم اور مراد پوسٹ کو اس وقت قیادت مہیا کی جب اس کا کمانڈر زخمی ہو چکا تھا۔ بے لوث خدمت، بے خوف قیادت کے شاہکار ایسے جانے کتنے جاں باز ہوں گے جن کے نام وقت کی گرد میں دب گئے یا پھر جنہیں سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ ایسی جنگ تاریخ میں کہاں لڑی گئی ہے جہاں ایک بٹالین کا مقابلہ 13 بٹالین سے، ایک بیٹری کا مقابلہ 25 بیٹریوں سے ہوا اور ایک پوسٹ پر بھی دشمن قبضہ نہ کر سکا۔ بالآخر وہ مایوس کن لمحہ آ گیا جس نے ان غازیوں کے کلیجے چھلنی کر دیے۔
اعلیٰ قیادت کی طرف سے انہیں کنٹرول لائن کی طرف واپسی کا حکم مل گیا۔ سپاہی صرف اطاعت کرتا ہے اور یہی اس کی عظمت کی دلیل بھی ہے۔ ان جانثاروں نے بھی اس حکم پر عمل کیا۔ واپسی کا سفر موت کا سفر تھا۔ دشمن نے زمین اور آسمان سے قیامت برسانا شروع کی تھی۔ 8 جولائی کو جب خالد نذیر اور کیپٹن ساجد ایک دوسرے سے محض 15-20 گز کی دوری پر پتھروں کے نیچے آڑ لیے بیٹھے تھے، دشمن کے 6 میراج 2000 چیختے چنگھاڑتے ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ اپنی باری آ گئی سر، کیپٹن ساجد نے اونچی آواز سے کہا۔ اس سے پہلے کہ خالد نذیر کوئی جواب دے، میراج تیاروں نے 25,000 فٹ کی بلندی سے 12 PGM ان پر داغ دیے۔ اگلے ہی لمحے کیپٹن ساجد جام شہادت نوش کر گئے۔ خالد نذیر بھاگتے ہوئے ان تک پہنچے تو ایک ابدی مسکراہٹ کیپٹن ساجد کے چہرے پر جم گئی تھی۔ انہوں نے بوجھل دل سے ساجد کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہوا تھا جب ساجد کا کورس میٹ طاہر حسین ان تک پہنچ گیا۔ تمہارا دوست، تمہارا کورس میٹ حیات جاویداں پا گیا طاہر حسین، انہوں نے طاہر حسین سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ طاہر حسین نے جھک کر اپنے کورس میٹ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دونوں وہاں سے ہٹ گئے۔ آسمان میراج کی چنگھاڑوں سے پھر گونجنے لگا تھا۔ کرنل خالد نذیر، کیپٹن سلمان، کیپٹن امیر نواز، میجر بلال اور صوبیدار نے مل کر مائنز لگانے شروع کیے۔ باقی مجاہدوں کو ڈمپنگ کی ہدایات جاری ہوئیں اور اپنا کام مکمل کر کے انہوں نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ ان کے لیے پل بیک جان لیوا مرحلہ تھا۔ تمام پوزیشنوں نے CO پوزیشن پر رپورٹ کی، جہاں واپسی کے سفر میں نوکیلی تار اور بارودی سرنگیں نصب کرنے کی منصوبہ بندی پر مکمل نظم و ضبط کے ساتھ عمل کیا گیا۔ ایک مرحلے پر جب خالد نذیر کو علم ہوا کہ ایک 12.7 کم ہے تو عاطف ذیشان کو واپس بھیجا گیا، جو اپنے ساتھ گن لے کر آیا۔ کنٹرول لائن تک 32 بہادران کے میجر بلال، سلمان اور خالد نذیر نے اکٹھے سفر کیا۔ کنٹرول لائن ان کے سامنے تھی جب بلال اور سلمان نے خالد نذیر کو روک دیا۔ "You should be the last man, sir." اور خالد نذیر نے دونوں کے بعد پاکستانی سرحد میں قدم رکھا۔ کنٹرول لائن پر رک کر آخری آدمی نے دور افق پر نظریں جمائیں۔ برف پوش نوکیلی پہاڑیوں کی چوٹیاں زمین پر نمایاں ہو رہی تھیں۔ یہاں سے دور بھارتی سرحدوں کے اندر تک حیدران کے خون کی ایک لمبی لکیر نمایاں تھی، خون جو سرحد کے پار بہہ چکا تھا، خون جو اپنا حساب مانگ رہا تھا، لیکن کون اس کا حساب دے گا؟ اب پیش خدمت ہے ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کا نقطۂ نظر۔ خودکش حملوں کے علاوہ 1999 غالباً میری زندگی کا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل سال ہے۔ اس سال اور 1998 کے موسم خزاں کے واقعات نے مجھے میری سپاہیانہ سرگرمیوں سے اٹھا کر ملک کی رہنمائی کا کام سونپ دیا۔ یہ واقعہ 2 نیوکلیائی طاقتوں کو جنگ کے دہانے پر بھی لے آیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان رازوں سے پردہ اٹھا لیا جائے۔ مارکہ کارگل سمجھنے کے لیے دماغ میں یہ پس منظر رکھنا ضروری ہے کہ کارگل اپنی نوعیت کی واحد کاروائی نہیں تھی، بلکہ دشوار گزار اور برف پوش شمالی علاقہ جات میں تواتر سے ہونے والی ان کارروائیوں میں تازہ ترین تھی جو پاکستان اور بھارت کی جنگی چالوں کے نتیجے میں ہوتی رہتی ہیں۔ بھارت کسی ایسے علاقے پر قبضہ کر لیتا جہاں وہ سمجھتا کہ عددی برتری کم ہے، اور جواباً ہم بھی ایسا ہی کرتے۔ اسی طرح انہوں نے سیاچن پر قبضہ کر لیا۔ کہا یہ گیا کہ بغیر حکومتی اجازت کے۔ بالکل اسی طرح جب موسم سرما میں بھارتی فوجیں وہاں نہیں تھیں، تب کشمیری حریت پسندوں نے کارگل کے پہاڑوں پر قبضہ کر لیا۔ اکتوبر 1998 میں بھارت نے دعویٰ کیا کہ اس نے سیاچن گلیشیئر کے علاقے میں 16 اور 18 اکتوبر کو 2 پاکستانی حملے پسپا کیے تھے۔ میرے آرمی ہیڈ کوارٹرز کے افسروں کا اصرار تھا کہ کوئی حملے ہوئے ہی نہیں، لیکن باوجود اس کے میں نے شمالی علاقہ جات کے کمانڈر کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ان کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی مجھے پورا یقین دلایا کہ کوئی حملے نہیں ہوئے۔ انہوں نے ہندوستانی اطلاعات کو غلط اور جھوٹا کہہ کر رد کر دیا اور بتایا کہ ہندوستان نے پچھلی گرمیوں میں بھی تقریباً ہر مہینے ایک حملے کی رپورٹ دی تھی۔ اکتوبر کے آخر اور نومبر 1998 کے شروع میں مجھے 5 اور ایسے جھوٹے حملوں کی رپورٹس ملیں۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ غالباً ان کا تعلق مجاہدین آزادی کی حرکات و سکنات سے تھا۔ ہمیں معلوم تھا
بھارتی مقبوضہ علاقوں کے رہنے والے ہزاروں مجاہدین جنہیں پاکستان کے غیر سرکاری حلقوں کی ہمدردیاں حاصل تھیں، بڑی تعداد میں بھارتی فوجوں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہتے تھے اور لائن آف کنٹرول کے آر پار جاتے رہتے تھے، خصوصاً ان مقامات سے جہاں فوجیں کم تعداد میں تعینات تھیں اور راستے دشوار گزار تھے۔ میں نے ملٹری آپریشن اور ملٹری انٹیلیجنس کی ڈائریکٹریٹ کو جنرل ہیڈ کوارٹرز اور راولپنڈی کور کے ہیڈ کوارٹرز میں حکم دیا کہ وہ صورتحال کا مکمل تجزیہ کریں۔ اس دوران بھارتی اپنے حکام کو حملوں کی خبریں دیتے رہتے۔ یہ تجزیہ باقاعدہ طور پر دسمبر کے آخر میں پیش کیا گیا۔ ہمیں محسوس ہوا کہ حملوں کے بار بار ہونے کی تعداد غیر معمولی طور پر زیادہ تھی اور یہ ممکن تھا کہ بھارت انہیں بہانہ بنا کر ہمارے خلاف حملے کا ارتکاب کرتا۔ ہمیں مختلف ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ غالباً بھارت نے ہمارے شمالی علاقہ جات پر حملہ کرنے کا بھی پلان بنایا تھا۔ ہمارے پاس شکما سیکٹر پر ممکنہ ہندوستانی حملے کی بھی خصوصی خبریں آئی تھیں، جن میں ان مورچوں کی طرف بھی اشارہ تھا جنہیں ہم نے 1998 کے موسم سرما کے اوائل میں دراس کو کارگل سے ملانے والی سڑک پر گولہ باری کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ کارروائی بھارتیوں کی لائن آف کنٹرول کے ہماری طرف واقع وادی نیلم کی شاہراہ پر گولہ باری کے جواب میں کی گئی تھی۔ بھارتیوں کا معمول تھا کہ وہ ہر موسم سرما میں لیا سے 2 ریزرو بریگیڈ حرکت میں لا کر سری نگر کی وادی میں بھیج دیتے تھے۔ 1998 کی سردیوں میں یہ بریگیڈ نہ صرف درہ زجیلہ کے شمال میں اپنی ہی جگہ رکھے گئے بلکہ بھارتی فوج کا 17واں بریگیڈ بھی دراس میں متعین کر دیا گیا۔ افواج کی ان تعیناتیوں کی وجہ سے بھارت نے دراس کارگل کے علاقے میں ایک فوجی فائدہ حاصل کر لیا، کیونکہ درہ زجیلہ ہمارے درہ برزل کے مقابلے میں پہلے کھل جاتا تھا۔ بھارتیوں کو دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اس علاقے میں ایک پکی سڑک موجود ہونے کی وجہ سے وہ اس علاقے میں رسد کی نقل و حرکت آسانی سے کر سکتے تھے۔ ہمارے دفاعی مورچوں میں کارگل اور دراس کے علاقوں کے درمیان کافی بڑے بڑے خلا تھے، جن کی وجہ سے بھارتی سپاہیوں کے لیے لائن آف کنٹرول پار کر کے ہماری طرف آنا کافی آسان تھا۔ بھارتی پہاڑیوں میں بنی ہوئی سپاہیوں کی پناہ گاہیں، بنکرز، تباہ کرنے والا سامان بھی لے آئے اور 1998 کے خزاں میں اس کا تجربہ بھی کیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ بھارتی فوج نے پہاڑوں پر استعمال ہونے والا خصوصی اسلحہ اور برف میں چلنے والے اسکوٹر اور گاڑیاں بڑی تعداد میں خریدی تھیں۔ ان تمام اطلاعات سے ہمیں شک ہوا کہ بھارت لائن آف کنٹرول پار کر کے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہماری معلومات کے ذرائع انتہائی قابل اعتماد تھے۔ بھارتی شملہ معاہدے کے باوجود، جو بھارت اور پاکستان کے درمیان 1971 کی جنگ کے بعد ہوا تھا اور جس میں لائن آف کنٹرول کی حدود کو طے کیا گیا تھا، لائن آف کنٹرول پر جہاں بھی خلا دیکھتے اسے پار کر کے ہماری طرف آگے بڑھاتے۔ شمالی علاقہ جات میں کمر سیکٹر میں چوربتلا کے مقام پر اور سیاچن پر بھی ہم سے مقابلے اس بات کا ثبوت ہیں۔ آخر میں سیاچن اور کارگل کے علاقے میں گرمیوں اور خزاں کے زمانے میں بھارتی وزیر دفاع جارج فرنانڈس کے متواتر آنے جانے سے بھارت کے جارحانہ ارادوں کی مزید تصدیق ہو رہی تھی۔ اس صورتحال کا تجزیہ جو جی ایچ کیو کے سٹاف اور راولپنڈی کور نے پیش کیا وہ اس ماحول کی منطق پر پورا اترتا تھا۔ اس صورتحال میں یہ درست سمجھا گیا کہ راولپنڈی کور کو اجازت دی جائے کہ وہ شمالی علاقہ جات میں فرنٹیئر کور ناردرن ایریا کے لیے ایسی دفاعی حکمت عملی تیار کرے جو دشمن کی لائن آف کنٹرول پار کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دے۔ جنوری 1999 میں ایک حکمت عملی جس کا مقصد ہمارے مورچوں کے درمیان فاصلوں کو، جو اس وقت 15 سے 45 کلومیٹر تک تھے، کم کرنا تھا۔ راولپنڈی کور اور ایف سی این اے کو یہ کام سونپا گیا۔ زمین اور موسم دونوں انتہائی دشوار اور سخت تھے اور یہ کارروائی نچلی سطح کے مقامی دستوں کو کرنی تھی اور اسے مکمل طور پر خفیہ رکھنا تھا۔ اس کا انکشاف ہونے کی صورت میں واٹر شیڈ کے لیے دوڑ شروع ہو جاتی، جیسا کہ سیاچن میں ہوا تھا۔ اس دوڑ کے لیے زمین کے نشیب و فراز اور وسائل دونوں بھارت کے حق میں تھے۔ اس وجہ سے اس کارروائی کے بارے میں صرف متعلقہ افراد کو معلومات فراہم کی گئی تھیں۔ سپاہیوں کو خاص ہدایات دی گئی تھیں کہ وہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ واٹر شیڈ کو پار نہ کریں۔ ہماری کارروائی بغیر کسی رکاوٹ کے ہوئی، جو نہایت اعلیٰ فوجی حکمت عملی پر مبنی تھی۔ اپریل کے آخر تک لائن آف کنٹرول کی 120 کلومیٹر لمبائی پر 100 سے زیادہ نئی چوکیاں بنا دی گئیں اور ہر چوکی میں 10 سے 20 سپاہی تھے۔ ہمارے سپاہیوں کی اونچے مورچوں پر پیش قدمی کے ساتھ ساتھ ہماری سمجھ میں آنے لگا کہ کشمیری مجاہدین نے آزادی کے لیے کتنا بڑا کام اپنے سر لیا ہوا تھا۔ مارچ 1999 کے بعد سے جب ہمارے سپاہی واٹر شیڈ کی بلندیوں پر پہنچنا شروع ہو گئے، مجھے ان مجاہدین آزادی کی سرگرمیوں سے باخبر رکھا جاتا تھا۔ بالآخر 7 مئی کو مجھے ان کی مورچہ بندیوں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئیں۔ بھارتیوں کو لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ ہماری نئی قوت کی کوئی خبر نہیں تھی۔ دونوں فوجوں کے درمیان پہلی جھڑپ 2 مئی کو ہوئی،
جب بھارتی سپاہی شیوک سیکٹر میں ہمارے ایک مورچے پر حادثاتی طور پر آ نکلے۔ ان کی دوسری جھڑپ 7 مئی کو بٹالک کے علاقے میں مجاہدین آزادی کے ساتھ ہوئی۔ بھارتیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ جب حریت پسندوں کے ساتھ ایک اور جھڑپ 10 مئی 1999 کو دراز کے علاقے میں ہوئی تو بھارتی اعلیٰ کمان میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ بھارت کا رد عمل ضرورت سے زیادہ سخت تھا اور اس نے فضائیہ کو بھی کارروائی کا حکم دے دیا۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ مجاہدین آزادی کہاں تک اندر گھس آئے ہیں، لیکن بھارتی فضائیہ کی کارروائی صرف مجاہدین آزادی کے ٹھکانوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ انہوں نے سرحد پار کر کے پاکستان آرمی کے مورچوں پر بھی بمباری شروع کر دی۔ نتیجتاً ان کا ایک ہیلی کاپٹر اور 2 لڑاکا جہاز پاک سرزمین پر مار گرائے گئے۔ جب درہ زجیلہ فوجی آمد و رفت کے لیے کھل گیا تو بھارتیوں نے اپنی استعداد اور قوت بڑھانی شروع کر دی۔ ہمارے سپاہیوں اور مجاہدین آزادی میں سفر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بھارتی اپنے 4 باقاعدہ ڈویژن ماں بڑی تعداد میں توپ خانے کے اس علاقے میں لے آئے۔ وہ اپنے جارحانہ دستوں کے توپ خانے تک کو لے آئے جو پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سرحد کے پار جارحانہ عمل میں بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ مجاہدین آزادی کے خلاف زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ بھارتیوں نے لائن آف کنٹرول پر ہمارے سپاہیوں کے خلاف بھی زمینی اور ہوائی حملے کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ 15 مئی 1999 کو میں نے FCNA کو حکم دیا کہ وہ مجاہدین آزادی کے ساتھ مل کر اپنی دفاعی مورچہ بندیاں بہتر کریں تاکہ بھارتی واٹر شیڈ تک نہ پہنچ سکیں۔ اس وقت تک مجاہدین آزادی مقبوضہ کشمیر کے 800 مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر قابض ہو چکے تھے۔ 400 مربع کلومیٹر مشکو کے علاقے میں، 100 مربع کلومیٹر دراز کے علاقے میں، 50 مربع کلومیٹر کاکسر کے علاقے میں ہمارے میدانی کمانڈر بھارتی کارروائیوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مجاہدین آزادی کی پوری طرح مدد کر رہے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ مجاہدین آزادی کے قبضہ کیے ہوئے علاقے ہمارے زیر اثر ہوں۔ ہم نے مورچے قائم کیے جہاں سے ہم بھارتیوں پر نظر رکھ سکتے تھے اور ان پر گھات لگا کر حملے بھی کرتے تھے۔ اس بلند و بالا میدان جنگ میں بہت بڑی بھارتی فوج کے خلاف جس بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ ہمارے فوجی لڑے اور شہید ہوئے وہ سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ بھارتی فوجیں مئی کے پورے مہینے جمع ہوتی رہیں۔ انہوں نے اپنا توپ خانہ اور پیدل دستے اگلے مورچوں پر بھیج دیے۔ حالانکہ اس اقدام سے بین الاقوامی سرحد پر ان کی جارحانہ قوت میں کمی آ گئی۔ ہم ہیڈ کوارٹرز GHQ میں بھارت کی بڑھتی ہوئی قوت کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے اپنے فوجی سسٹم میں غیر متوازن حکمت عملی کا ایک بڑا عنصر داخل کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی فوج کے بڑے حصے مقبوضہ کشمیر میں بند کر لیے تھے۔ ان کے لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ ان کے پاس کہیں اور حملہ کرنے کی قوت باقی نہیں بچی تھی، اور اس طرح انہوں نے ہمارے لیے ایسے جوابی حملے کرنے کے لیے میدان خالی چھوڑ دیا تھا جس سے ہم ان کے کشمیر کے اندر لائے ہوئے ڈویژنز کا عقبی راستہ بند کر سکتے تھے، لیکن بین الاقوامی سرحد پر ہمارے کوئی جارحانہ عزائم نہیں تھے، اور ہم مطمئن تھے کہ بھارت کی جارحانہ قوت صرف کشمیر تک محدود ہے۔ جب بھارت مجاہدین کو جو پہاڑیوں کی بلندیوں پر قابض تھے ہٹانے میں ناکام ہو گیا تو اس نے بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی چوکیوں پر جہاں 8-10 سپاہی تھے، بھارتیوں نے بریگیڈ برابر قوت سے حملے کیے۔ وسط جون تک اسے بہت کم کامیابی ہوئی تھی، لیکن بھارتی اخباروں نے اس کی کامیابی کے ڈھنڈورے خوب پیٹے۔ ہماری جانب سے سیاسی قیادت نے عاقلانہ اور مدبرانہ سوچ کے مکمل فقدان کا مظاہرہ کیا، اور نہ ہی انہوں نے اس نازک وقت میں قومی یکجہتی کی کوئی سنجیدہ کوشش کی۔ دونوں ملکوں کی قیادت جنگ سے گھبراتی تھی، لیکن بھارت نے ہمیں سفارتی سطح پر تنہا کرنے کی انتھک کوشش کی۔ عالمی دباؤ کی وجہ سے نواز شریف نے ہمت ہار دی۔ اس دوران دونوں طرف فوجیں جمع ہوتی رہیں۔ راولپنڈی کے کور ہیڈ کوارٹر کو اجازت دے دی گئی کہ وہ منگلا چھاونی سے اپنے باقاعدہ سپاہیوں کا ایک حصہ FCNA کے علاقے میں متعین کر دیں۔ یہ سپاہی جون کے آخر میں پہاڑوں تک پہنچنا شروع ہو گئے اور انہوں نے وہاں اپنے قیام کی قلیل مدت میں اس معرکے میں بہت معمولی کردار ادا کیا، لیکن بعد میں واٹر شیڈ پر ہمارے مورچوں کو مستحکم کرنے میں وہ بہت کارآمد ثابت ہوئے۔ 4 جولائی کو ہماری افواج جن جگہوں پر تھیں انہیں نقشہ نمبر 3 میں دیکھیے۔ ہم نے تھوڑا سا علاقہ دراس اور بالٹک اور شیوک کے علاقے میں کھویا تھا، جبکہ کاکسر اور مشکو میں ہم وہیں کے وہیں تھے جہاں پہلے تھے۔ اگر صرف فوجی اصطلاح میں دیکھا جائے تو کارگل کا معرکہ پاکستان آرمی کی تاریخ میں ایک امتیازی اور تاریخی واقعہ تھا۔ ہمارے صرف 5 بٹالیوں نے جو مجاہدین آزادی کی مدد کر رہے تھے بھارتی فوج کو مجبور کر دیا کہ وہ 4 ڈویژنوں اور توپ خانے کے ایک بڑے حصے کو جو جنوبی میدانوں میں فرائض انجام دینے کے لیے تھا ان کے مد مقابل لا کھڑا کرے۔ بھارتی اپنے تمام قومی وسائل فضائیہ بروئے کار لانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے 4 جولائی تک کچھ کامیابی حاصل کی تھی جسے میں معمولی کہوں گا۔ ہمارے سپاہی واٹر شیڈ سے آگے اپنی اونچی چوکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے پوری طرح مستعد اور تیار تھے۔ ہماری قوم
اپنے فوج کے کمانڈرز اور سپاہیوں پر فخر کرتی ہے، جن کا عزم اور بے جگری میں نے اپنے اگلے مورچوں کے متعدد دوروں میں دیکھی۔ بہت سے افسروں اور جوانوں نے وہاں کی برفانی چوٹیوں والے پہاڑوں اور پتھریلے تودوں سے بھری شمالی علاقہ جات کی وادیوں میں اپنی جانوں کی قربانیاں دیں۔ میں ناردرن لائٹ انفینٹری کے تمام افراد کی بہادری، مہارت اور کارناموں کا خصوصی اعتراف کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں نے بعد میں انہیں پاکستان آرمی کا ایک باقاعدہ حصہ بنا دیا، اور وہ پاکستان آرمی کی ملکہ جنگ یعنی انفینٹری کا ایک باوقار عنصر ہیں۔ 4 جولائی کو صدر بل کلنٹن اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان طے کی گئی جنگ بندی عمل میں آئی۔ جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی دباؤ بہت زیادہ تھا۔ صدر کلنٹن واحد سیاسی شخصیت تھے جن کا پاکستان اور بھارت دونوں پر یکساں اثر تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں واشنگٹن میں کوئی گفت و شنید تھی ہی نہیں۔ شریف نے غیر مشروط پسپائی کو قبول کر لیا۔ اس سے بھی بدتر یہ تھا کہ فوجی صورتحال کے بارے میں لوگوں کو بہت سی غلط فہمیاں تھیں۔ بھارت نے اپنی چند معمولی کامیابیوں کو الف لیلا کی داستانوں میں تبدیل کر دیا۔ اس کی ایک مضحکہ خیز مثال یہ ہے کہ ایک سپاہی کو فرض کی انجام دہی کے دوران ہلاک ہو جانے کے اعتراف میں بہادری کا اعلیٰ ترین بھارتی اعزاز بعد از مرگ دیا گیا۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ زندہ سلامت تھا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ دوسری طرف ہماری سیاسی قیادت نے یہ تاثر دیا کہ ہمارے سپاہیوں کے کارنامے ایک شکست تھے۔ کچھ نے پاکستان آرمی کو بدماش آرمی تک کہا۔ چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل صورتحال سے دوچار پایا۔ میں فوجی صورتحال بتانا چاہتا تھا تاکہ قوم کو معلوم ہو کہ فوج کتنی کامیاب رہی، اور اس کی بھی نشاندہی کروں کہ سیاسی قیادت نے کیسے بھونڈے طریقے سے اس معاملے کو نمٹایا تھا، جس سے تمام قوم نا امید ہوئی۔ لیکن میرا ایسا کرنا وفاداری کے منافی کہا جاتا اور سیاسی قیادت کے لیے انتہائی مشکلات پیدا کر سکتا تھا، جس کے رد عمل میں سیاسی افراد یا تو نظام حکومت کو غیر مستحکم کر دیتے یا فوج کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ دوسری طرف اگر وہ کارگل کے واقعات کے بارے میں غلط بیانی کرتے رہتے تو یہ میری اپنے کمانڈرز اور سپاہیوں سے غیر وفاداری ہوتی۔ وقت آ گیا ہے کہ کارگل کے بارے میں بہتانوں اور غلط مشاہدات پر کچھ بات کی جائے اور سچ کو جیسا کہ میں سمجھتا ہوں پیش کیا جائے۔ پہلا بہتان یہ ہے کہ فوج نے یہ کارروائی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر شروع کی۔ یہ ایک انتہائی قابل افسوس مفروضہ ہے، کیونکہ اس سے زیادہ بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اول تو جیسا میں اوپر کہہ چکا ہوں، کسی جارحانہ عمل کی حکمت عملی نہیں بنائی گئی تھی، اور لائن آف کنٹرول پر ان خلاؤں کو پر کرنا اور جہاں ہمارے سپاہی نہیں تھے وہاں چوکیاں بنانا کسی بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں تھی، اور ہمارے لوکل کمانڈرز کو اس بات کا پورا حق تھا۔ لائن آف کنٹرول پر اپنے دفاعی مورچے بنانا کور اور آرمی ہیڈ کوارٹرز دونوں کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد ہوا تھا۔ آرمی نے وزیر اعظم کو 29 جنوری 1999 کو سکردو اور 5 فروری 1999 کو کیل میں اس صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ ان معلوماتی میٹنگز میں ہماری دفاعی چالیں بیان کی جاتی تھیں جو ان کارروائیوں کے جواب میں ہونی تھیں جو بھارت لائن آف کنٹرول پر کر رہا تھا۔ اس کے بعد انہیں 12 مارچ کو ISI کے صدر دفتر میں پوری معلومات فراہم کی گئیں، جس میں بھارت کے اندر مقبوضہ جموں کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال بھی شامل تھی۔ جیسے جیسے یہ کارروائی بڑھتی گئی، انہیں 17 مئی کو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے بھی معلومات فراہم کیں، اور اس کے بعد 2 اور معلوماتی میٹنگز 2 جون اور 22 جون کو منعقد کی گئیں۔ دوسرا بہتان یہ ہے کہ زمین پر فوجی صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وزیر اعظم کو فوج کو اس میں سے نکالنے کے لیے دوڑ کر واشنگٹن جانا پڑا۔ یہ گمراہ کن اور غلط بات اس اول ذکر سے بھی بڑی دروغ گوئی ہے۔ بھارتی اپنی 2 مہینوں کی طویل کارروائیوں میں نہ تو واٹر شیڈ کے قریب آئے اور نہ ہی ہماری اہم دفاعی چوکیوں کے۔ لائن سے آگے داخل ہوئے علاقوں میں بھارتی 3 علاقوں میں 5 میں سے صرف چند چوکیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ میں نے خود کیبنٹ کی ڈیفنس کمیٹی کو 2 جولائی 1999 کی معلوماتی میٹنگ میں پوری عسکری تصویر پیش کی، جس میں دشمن کی تمام ممکنہ ہوائی، سمندری اور زمینی حکمت عملیوں پر روشنی ڈالی، اور میں نے جو نتائج اخذ کیے وہ یہ تھے۔ پہلا یہ کہ بھارتی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ زمینی، سمندری یا ہوائی جارحانہ حملے کر سکیں۔ دوسرا یہ کہ حکمت عملی کے لحاظ سے بھرپور جنگ کی صورت میں پاکستان بہت بہتر پوزیشن میں تھا، کیونکہ بھارتیوں نے بہت بڑی تعداد میں اپنی فوجیں کشمیر کے اندر بھیج دی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی فوجی حکمت عملی غیر متوازن ہو گئی تھی۔ تیسرا یہ کہ بھارتی فوجیں اپنی تمام تر قوت کے باوجود مجاہدین آزادی اور NLI کو ان کی چوکیوں سے ہرگز بھی نہیں ہٹا سکی۔
اس نشست میں وزیر اعظم نے مجھ سے کئی بار سوال کیا کہ آیا ہمیں جنگ بندی اور پسپائی قبول کر لینی چاہیے۔ میں نے ہر دفعہ اپنے جواب کو اپنی اطمینان بخش فوجی صورتحال تک محدود رکھا اور سیاسی فیصلے کو ان پر چھوڑ دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے کندھے پر بندوق رکھ کر گولی چلائیں، لیکن یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ان کے ایک وزیر راجہ ظفر الحق، جو ان کے بہت بڑے حامی ہیں، بڑی شدت سے جنگ بندی کی اور افواج کی واپسی کی مخالفت کر رہے تھے۔ چودھری شجاعت حسین نے، جو اس وقت وزیر داخلہ تھے اور وزیر اعظم نواز شریف کے رخصت ہونے کے بعد ایک بڑا سیاسی کردار ادا کرنے والے تھے، کہا کہ ہم جو چاہیں کریں، لیکن اس چیز پر ہم سب کو زور دینا چاہیے کہ کارگل ہم سب کی اجتماعی سعی اور ذمہ داری ہے۔ نواز شریف کو یہ حقیقت پسندی اچھی نہ لگی اور وہ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اٹھ کھڑے ہو گئے کہ اسے بعد میں جاری رکھیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا اور یہ میٹنگ بغیر کسی نتیجے پر پہنچے برخاست ہو گئی۔ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آخری فیصلہ کرنے کے لیے ہم دوبارہ 5 جولائی 1999 کو جمع ہوں گے۔ میں اپنے پورے خاندان اور چند دوستوں کے ساتھ ہفتے کے آخری 2 دن گزارنے کے لیے مری چلا گیا۔ ہفتہ 3 جولائی کو تقریباً 9 بجے شب مجھے وزیر اعظم کی ایک ہنگامی ٹیلی فون کال آئی، جس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں اور کہا کہ میں ان سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر فوراً ملوں۔ اس ٹیلی فون کال نے مجھے انتہائی اضطراب میں ڈال دیا۔ میں پہاڑوں سے نیچے اترا اور ان سے نصف شب کو ملا۔ انہوں نے مجھ سے پھر وہی سوال پوچھا کہ آیا ہم جنگ بندی اور پسپائی قبول کر لیں؟ میرا جواب وہی تھا جو میں پہلے دے چکا تھا کہ جنگ کی صورتحال ہمارے حق میں ہے، سیاسی فیصلہ ان کا اپنا ہوگا۔ وہ چلے گئے اور انہوں نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا۔ یہ بات ابھی تک میرے لیے ایک معمہ ہے کہ وہ اتنی جلدی میں کیوں تھے۔ تیسرا بہتان یہ ہے کہ اعلیٰ فوجی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ ہمارے اعلیٰ افسروں کو جنگی منصوبوں کا علم نہیں تھا۔ ہر پیشہ ور فوجی اس بات کو سمجھ جائے گا کہ ایک ہی فوجی تنظیم FCNA کی ذمہ داری کے علاقوں میں دفاعی مورچوں کو مضبوط کرنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا تھا۔ راولپنڈی کور کے تمام فوجی دستوں کے کمانڈر اور GHQ کے متعلقہ افسران کو ضرورت کے مطابق آگاہ کر دیا گیا تھا۔ دوسرے کمانڈرز کو بھی بھارت کے بلا وجہ بڑے چڑے جوابی حملوں سے آگاہ کر دیا گیا۔ تمام فوجی معلومات ضرورت کی بنیاد پر دی جاتی ہیں اور اس سے پہلے انہیں اس قسم کی معلومات کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ نیوی چیف اور فضائیہ کے چیف کو بھی اسی وجہ سے یہ معلومات اس وقت تک نہیں تھیں جب تک بھارت کے جوابی حملے جنگی دیوانگی کی حد تک نہ پہنچ گئے۔ چوتھا بہتان یہ ہے کہ ہم نیوکلیائی تصادم کے بہت قریب تھے۔ ہماری روایتی فوجیں تصادم کے علاقے کے قریب قریب تک نہیں تھیں کہ جائکا انہیں کوئی زیر کر لیتا۔ میں یہ بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 1999 میں ہم میں نیوکلیائی کارروائی کرنے کی نہ اہلیت تھی نہ تیاری۔ صرف بم کا دھماکہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک نیوکلیائی دستہ میدان میں اتار کر سرحد پار ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ نیوکلیائی حملوں کی تیاری کی کوئی بات کرنا ہی فضول اور واہیات ہے۔ پانچواں بہتان یہ ہے کہ افواج پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ کارگل کی جھڑپ بھارت کے ساتھ پہلے کی جھڑپوں کے مقابلے میں طویل المدت اور تیز تر تھی۔ بھارت ضرورت سے کہیں زیادہ افواج کو میدان میں لایا اور بہت زیادہ پیدل فوج اور توپ خانے کو جمع کیا۔ پہاڑی علاقوں میں دفاع آسان ہوتا ہے۔ سیز فائر سے پہلے ہمارے 167 شہید ہوئے اور 250 زخمی ہوئے۔ سیز فائر کے بعد ہمارے 200 شہید ہوئے جبکہ 415 زخمی۔ بھارتیوں کے اپنے شمار کے مطابق ان کے 600 سے زیادہ ہلاک اور 1500 زخمی ہوئے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ان کے نقصانات کی اصل تعداد ان کی مانی ہوئی تعداد سے کم از کم دگنی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے ہاں تابوتوں کی کمی پڑ گئی، جس کی وجہ غیر معمولی ہلاکتیں تھیں۔ ہماری فوج نفری اور توپ خانے دونوں میں کم تعداد ہونے کے باوجود اس تصادم میں انتہائی بہادری اور بے جگری سے لڑی۔ پاکستان اور بھارت کے نقصانات کا تناسب ہی پاکستانی فوج کے افسروں اور جوانوں کی اعلیٰ پیشہ ورانہ اور جنگی مہارت کا ثبوت ہے۔ کارگل کے تصادم کا آغاز محدود جنگی چالوں سے ہوا، لیکن اس کا نتیجہ ایک با اثر حکمت عملی کی صورت میں برآمد ہوا۔ ہمارے اعلیٰ کمانڈرز کی پیش بینی اور صورتحال سے آگاہی نے بھارت کے جارحانہ عزائم کو روک دیا۔ ہم نے ان سے پہلا وار کرنے کا موقع بھی چھین لیا اور بھارتی فوجی طریقہ کار میں عدم توازن کا عنصر داخل کر دیا۔ بھارتیوں نے اپنے جنگی اثاثے جو کارگل کے تصادم کے دوران خصوصاً کشمیر میں بھیجے، وہ اتنے زیادہ تھے کہ اس کے نتیجے میں دونوں پاکستان اور بھارت کی فضائیہ اور زمینی افواج
بین الاقوامی سرحد پر ایک سی طاقت رکھنے والی ہو گئیں۔ اس وجہ سے بھارت کے لیے بھرپور جنگ شروع کرنا ممکن نہیں تھا۔ کارگل کا تصادم بلندیوں پر فوجی کارروائیاں کرنے کے نظریے میں بھی اہم اور معنی خیز تبدیلیاں لایا۔ ناردرن لائٹ انفینٹری NLI کے جوانوں کی ہمت اور لچک نے ان مفروضات کو ختم کر دیا کہ دشوار گزار زمین اور ناسازگار موسمی ماحول کے فوجی کارروائی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں یہ بات زور دے کر کہوں گا کہ کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کی کوششوں میں تیزی آنے اور اس کو متحرک کرنے کی ایک بڑی وجہ مارکہ کارگل بھی ہے۔ بحوالہ سب سے پہلے پاکستان، مصنف پرویز مشرف، پیجز 113 up till 127۔ اس مارکہ کرب و بلا کی روداد ایک شہید کا حکم مان کر آپ کی خدمت میں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ مزید آڈیو بکس سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔